اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ رجال رجل کی جمع ہے، مینا مرد۔ کتنے ہی مرد ایسے ہوتے ہیں لا تلہیہم تجارہ، تلہی کا معنی ہوتا ہے غفلت کا شکار کر دینا، غافل کر دینا۔ جیسے قرآن میں دوسری سورہ میں الہاکم التکاثر، الہا اس کا اور یہ لفظ ملتا جلتا ہے۔ لا تلہیہم تجارت، تجارت ان کو غافل نہیں کرتی۔ ولا بیع، اور نہ ہی بیع کا معنی خرید و فروخت، خرید و فروخت تجارت ان کو غافل نہیں کرتی عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے سے، و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ پچھلا درس آپ کو یاد ہوگا، اللہ رب العزت نے نور کی بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی شکل میں ہمیں ایک نور دیا ہے، ایک روشنی دی ہے، زندگی گزارنے کا ایک شعور دیا ہے، ایک مقصد زندگی دیا ہے۔ وہ انسان جو اس نور سے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ گویا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشنی پر ہے۔ اگر اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اسے شعور ہی نہیں ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے، بس کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو وہ تو گویا جانوروں کی زندگی ہے۔ وہ زندگی ایسی زندگی ہے جو تاریکی والی زندگی ہے، اس میں روشنی نہیں ہے، کیونکہ اسے اپنی زندگی کا مقصد اسے شعور ہی نہیں ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے میرے رب نے کیوں پیدا کیا ہے۔ وہ تو تاریکیوں میں گھوم رہا ہے، وہ جانوروں کی زندگی گزار رہا ہے۔ جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال تو جانور بھی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی ساری زندگی انہی کاموں میں لگا دیتا ہے تو وہ انسان غفلت کا شکار ہے، وہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو یہ سارے نور کی اللہ رب العزت نے بات کی تھی کہ بھئی اللہ نے تمہیں کتاب کی شکل میں، دین کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، نبی کی شکل میں تمہیں ایک نور اور روشنی دی ہے۔ تمہیں ایک راستے کا تعین تمہارے لیے انہوں نے کر دیا ہے کہ ایسے زندگی گزارو۔ تمہیں سکھا دیا ہے کہ تم نے گفتگو کیسے کرنی ہے، تمہارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، تمہارے اخلاقیات کیسے ہونی چاہیے، تمہاری تجارت کیسے ہونی چاہیے، ہاں جی، تمہارے باقی زندگی کے معاملات رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، معاشرے کے اندر آپ نے کیسے رہنا ہے، برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، خیر کو معاشرے کے اندر پھیلانا ہے۔ یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے یہ احکامات اللہ رب العزت نے دیے کہ زندگی ایسے گزارو، یہ تمہاری زندگی کا مشن اور مقصد ہے۔ پھر اللہ نے اپنے گھروں کی بات کی تھی کہ فی بیوت نذن اللہ ان ترفع، پچھلی آیت میں آپ نے یہ پڑھا کہ بھائی ایک مسلمان جو ہوتا ہے، جس کے پاس نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، جسے اپنی زندگی گزارنے کا ایک شعور ہوتا ہے، جسے مقصد زندگی سے آگاہی ہوتی ہے، وہ پھر اللہ کے گھروں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے، اللہ کے گھروں میں آ کے صفائیاں کرتا ہے، اللہ کے گھروں کی تعمیر و ترقی کرتا ہے، اللہ کے گھروں میں آ کر سجدے کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں یہاں مسجدوں میں آ کے اللہ اور اس کے رسول کی دین کی تعلیمات، اس کے درس اور دروس میں شریک ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے گھروں کو بلند کرنے کے معنی میں کہ ان میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، صبح و شام اللہ کے گھروں میں آتا ہے، اللہ کے گھروں کے ساتھ اس کا دل لگا رہتا ہے۔ جسے اپنی زندگی کا شعور ہے نا، اور جسے اللہ نے روشنی دی ہے اور تاریکیوں سے نکالا ہے، وہ اللہ کے گھروں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے گھروں کی آبادی کی فکر کرتا ہے۔ بس اس کے شب و روز ایسے گزرتے ہیں، بالغدو والآصال، اللہ نے کہا کہ صبح و شام بس وہ یہ منصوبہ بندی کرتا رہتا ہے کہ یہ میرے محلے کی مسجد ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ کیسے آباد ہوں گے، کیسے ان کے اندر اللہ کے رسول کی بات ہوگی، لوگوں کی تربیت ہوگی، لوگوں کو ایک اللہ کے دین کا پیغام دیا جائے گا، یہ بس اس کی فکر ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں رجال، کتنے ہی مرد ایسے ہوتے ہیں
مردوں سے مراد مرد بھی اس میں شامل ہیں، خواتین، چونکہ ذکر کی بات اللہ کے گھروں کی بات ہو رہی تھی تو اس لیے صرف مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کتنے ہی مرد و خواتین ایسے ہوتے ہیں، یہ تنوین جو ہے نا یہ نکرہ کے معنی میں یعنی بے شمار ایسے ہیں جو اللہ کے گھروں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، تجارت اور خرید و فروخت ان کو اپنے مقصد زندگی سے غافل نہیں کرتی۔ اور یہ تنوین جو ہوتا ہے نا عظمت شان کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے، تو معنی پھر یہ ہوگا کہ وہ مرد بڑے عظیم و شان ہوتے ہیں، وہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے ان مردوں کا جو نہ تجارت نہ خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ یعنی جو صبح و شام تجارت میں لگا ہوا ہے اسے احساس ہی نہیں ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے شعور ہی نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، تجارت کرتے ہوئے بھی اسے اللہ کے احکامات نہیں یاد رہتے کہ میرے رب نے مجھے کیسے تجارت کا حکم دیا ہے، کیسے میں نے خرید و فروخت کرنی ہے، اسے شعور ہی نہیں ہے۔ بس اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ میں بس حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بس پیسہ کما لوں، کاروبار کو میں ترقی دے لوں، چاہے حلال طریقے سے دوں چاہے حرام طریقے سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کو بہت محبوب لوگ ہوتے ہیں، رجال ہوتے، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہوتا ہے، وہ لوگ ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تجارت سے منع نہیں کیا ہے، اللہ نے گھر بنانے سے بھی منع نہیں کیا ہے، اور جائیدادیں بنانے سے بھی اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تو جنگلوں میں چلے جاؤ، گھروں کے اندر بیٹھ جاؤ، یا اللہ کے گھر میں ہی بیٹھ جاؤ اور دنیا کا اور کوئی کام نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے دنیا داری بھی کرو، گھر بھی بناؤ، تجارتیں بھی بناؤ، کاروبار بھی کرو، لیکن ایک بات یہ کرنا کہ اللہ کے ذکر سے وہ تمہیں غافل نہ کر دے، تمہیں یہ نہ بھلا دے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ نہ بھلا دے تمہیں کہ تمہیں شعور ہی نہ ہو کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، حلال و حرام کی تمیز ہی نہ رہے، جائز ناجائز کی تمیز ہی نہ رہے۔ ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے، انہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، کسی کا حق مارا، کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کی، کسی کے ساتھ زیادتی کی، جی حلال حرام کی تمیز نہ کی، اللہ کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ اللہ تو پوچھے گا پیسہ کیسے کمایا تھا، کیسے خرچ کیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں آپ ان کے حالات پڑھیں، وہ تو کاروبار میں ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوہار کا کام کرتے تھے اور ہتھوڑا ایسے ہوتا تھا نا تو اذان ہو جاتی تھی ادھر ہی پیچھے پھینک دیتے تھے، یہ آگے لے کے بھی نہیں آگے رکھنا، پیچھے پھینک دیتے تھے کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو تجارت اپنے مقصد زندگی سے غافل نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں بے کا لفظ اس لیے، تجارت اور بے ملتے جلتے ہی لفظ ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے علیحدہ تذکرہ کیا ہے کہ تجارت اور بے کا معنی ہوتا ہے عین خرید و فروخت جب ہو رہی ہے، آپ کا گاہک آپ کے پاس موجود ہے، اور جو کائنات کا سب سے بڑا رب ہے اور خدا ہے جو آپ کا خالق اور مالک ہے، اس کی طرف سے اعلان آپ کے کانوں میں پڑتا ہے کہ وہ سب سے بڑا تمہیں بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر سے اذان کے آغاز ہوتا ہے، وہ تمہیں جب بلا رہا ہے تو تم فوراً بھول جاتے ہو کہ یہ میرا گاہک میرے پاس کھڑا ہے، مجھے نفع ہوگا، میرا سودا بکے گا، اتنی میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، میں نے بچوں کی روزی کمانی ہے۔ بس آپ نے ایک ہی بات سوچنی ہے کہ جو میرا خالق ہے نا، جو میرا مالک ہے، جو میرا رب ہے، جو میرا رازق ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے کہ آ جاؤ میرے در پر حاضر ہو جاؤ۔ اور ذکر اللہ سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کے احکامات کو اس وقت نہیں بھولتا جب خرید و فروخت کر رہا ہوتا، وہ جائز طریقے سے اپنی تجارت کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا ہے حلال کماؤ، اللہ نے کہا ہے جائز منافع کماؤ، کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ اور دو نمبری نہ کرو، وہ یہ کام نہیں کرتے، کتنا ہی مفاد کیوں نہ ہو، مفاد کو ٹھکرا دیتے۔ وہ کہتے ہیں اس گاہک کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، لیکن جو میرا رب ہے نا، جو میرا خالق اور مالک ہے، وہ تو میرے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس رب کو پتہ ہے یہ چیز میں نے کتنے کی خریدی ہے، اس رب کو پتہ ہے میں کتنا منافع لے رہا ہوں،
اس رب کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبر کی چیز گاہک کو 1 نمبر کی بنا کے دے رہا ہوں، میرے رب کو پتہ ہے، تو اللہ کے احکامات سے وہ غافل نہیں ہو سکتا جو اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے عظیم و شان ہوتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند ہوتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے اوپر فخر کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لیکن ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے ذکر سے بھی غافل نہیں ہوتے، وہ اقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنے سے بھی۔ تو گویا یہ ذکر سے مراد پھر وہی اللہ کے احکامات ہیں تجارت کے حوالے سے۔ نماز کی پابندی، ایک مومن جب اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ایک نور اللہ رب العزت اسے دے دیتا ہے، تو سب سے اہم چیز اس کی زندگی میں عبادات میں سے نماز کا قیام ہے۔ وہ نماز کے معاملے میں سستی نہیں کرتا، وہ کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، کاروبار کر رہا ہو، دکان کے اندر بیٹھا ہے، مارکیٹ میں بیٹھا ہے، بس گاہکوں کا رش ہے، بہت نفع بھی کما سکتا ہے، لیکن نہیں، اپنی کھیت میں کام کر رہا ہے، بھائی بہت ٹائم شارٹ ہے اور اس نے وہ کام کو ختم کرنا ہے، کوئی مکان کی تعمیر کر رہا ہے، کوئی گھریلو کام کاج میں لگا ہوا ہے، لیکن جب اذان کی آواز سنتا ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا سب سے بڑا رب، میرا خالق اور مالک مجھے بلا رہا ہے، بس میں نے جانا ہے اس کے گھر میں، وہ جو میرے ساری بگڑی کو سنوار دے گا، میرے سارے کاروبار میں ترقیاں دے گا، نفع دے گا، فائدہ دے گا، جو میرے بچوں کے معاملات کو سلجھا سکتا ہے، جو مجھے سب کچھ دے سکتا ہے، میری غمی اور خوشی سب کچھ جس کا میں محتاج ہوں، وہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے، بس میں نے اس کے در پر جھکنا ہے۔ تو یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، فرمایا ایسے بندے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی وہ غافل نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مال جو میرے پاس ہے یہ میرے کسی کمال کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے میرے اوپر، یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ وہ چاہتا تو مجھے کسی دوسرے کی طرح بھوکا بھی غریب اور فقیر بھی بنا سکتا تھا۔ معاشرے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں فقیر، مسکین، محتاج، کھانے کے لیے ترستے ہیں، وہ معاشرے میں ان لوگوں کے اوپر بھی نگاہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں ان سے قابل نہیں تھا، زیادہ قابل، میرے اندر صلاحیتیں نہیں تھیں ان لوگوں کی طرح، لیکن میرے رب نے مجھے نوازا ہے، میرے اوپر احسان کیا ہے، یہ میرے رب کا مال ہے، میرا مال نہیں ہے۔ ان لوگوں کا حق، غریبوں کا، فقراء کا اور مساکین کا، وہ اللہ نے میری آزمائش کے لیے مجھے دے دیا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، قرآن نے کہا ہے کہ لو تمہارے مالوں میں سائل اور محروم کا حق تمہیں دے دیا گیا ہے۔ یہ زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں، گویا اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ کسی کے اوپر احسان نہ جتلائیں، یہ نہ کہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں پہ، فقیروں اور مسکینوں پر احسان کر رہے ہیں، یہ ان کا حق تھا جو آپ کی آزمائش کے لیے آپ کو دے دیا گیا۔ یہ معاشرے میں جو مالی تفاوت ہوتا ہے نا، معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، کئی لوگ غربت کا شکار ہے، مر رہے ہیں، یہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے انصاف نہیں کیا ہے، ہم نے ان کا حق دبایا ہوا ہے۔ اگر آپ انصاف سے اپنے دل میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا کہ ہر آدمی جس طرح اسلام نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ اپنی تمام چیزوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اور وہ کہتے ہیں نا انگلش میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، چیریٹی گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں کہ کون غریب ہے، کوئی غریب آدمی محلے میں نہیں رہے گا، معاشرے میں کوئی غریب آدمی نہیں رہے گا اگر زکوٰۃ پراپر طریقے سے نکالے جائے۔ تو یہ جو لوگ غربت سے مرتے ہیں، یہ ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم زیادتیاں کر رہے ہیں، ہم ناانصافیاں کر رہے ہیں، اور اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا۔ یہ یورپ کے اندر عام طور پر سوال ہوتا ہے، یہ لوگ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہو رب اتنا رحیم اور کریم ہے، تو یہ دنیا میں لوگ افریقہ کے اندر چلے جائیں، دنیا میں مختلف ممالکوں کے اندر چلے جائیں، لوگ غربت سے مرتے کیوں ہیں؟ اگر رب اتنا رحیم ہے تو رب ان کو کیوں نہیں دیتا؟ آپ کہتے ہیں رب کے پاس اتنے خزانے ہیں تو رب نے ان کو کیوں نہیں دیا؟ اس کا یہی جواب صحیح یہی ہے کہ رب نے ان کا حق ہمیں دیا ہماری آزمائش کے لیے، کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کو تو اللہ نوازے گا۔ جو غربت کا شکار ہو گیا، مر گیا، بچے اس کے مر گئے، لوگ بچے بیچنے کے لیے، ہمارے پاکستان کے اندر ایسا ہوتا ہے، پچھلے دنوں میں آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، ایک پولیس والا اپنے بچوں کو بیچ رہا تھا۔
تو یہ ایسا معاشرے میں کیوں ہوتا ہے؟ یہ معاشی ناہمواریاں کیوں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر؟ اس وجہ سے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، ہم ان کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، جو عظیم الشان لوگ ہوتے ہیں، جنہیں اپنی زندگی کا شعور ہوتا ہے، جن کے پاس نور اور روشنی ہوتی ہے کہ بھائی انہیں پتہ ہوتا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا حق اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ ایک ایک پائی کا حساب کر کے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یخافون خوف سے ملتا جلتا لفظ ہے، یخافون ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ مضارع کا معنی صیغہ اللہ نے استعمال کیا ہے، اب بھی ڈر رہے ہیں اور فیوچر میں بھی، مستقبل میں بھی مسلسل۔ یہ خوف ان کا کبھی ایک دن کے لیے نہیں ہے، 2 دنوں کے لیے نہیں ہے، یا زندگی کے آخری سٹیج میں جا کے، مسلسل ڈرتے رہتے ہیں، مسلسل ڈرتے رہتے ہیں، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، موت تک ڈرتے رہتے ہیں۔ کیا ڈرتے رہتے ہیں؟ اس دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار، تتقلب الٹ جانا، جس دن میں قلوب قلب کی جمع ہے، جس دن دل والابصار اور آنکھیں الٹ جائیں گی، وہ اس دن سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل بھی الٹ جائیں گے، آنکھیں بھی الٹ جائیں گی۔ یعنی یہ کام بھی کرتے ہیں، دیکھا نا، تجارت اور بیع ان کو غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے، نماز میں سستی نہیں کرتے، زکوٰۃ میں سستی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اس دن سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، مسلسل ڈرتے رہتے ہیں، جس دن میں آنکھیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی الٹ جائیں گی۔ جیسے ہوتا ہے نا انسان کو انتہائی ڈر اور خوف ہو، انسان کا دل دھڑکتا ہے، ایسے پتہ چلتا ہے دل منہ کو آ رہا ہے انسان جب ڈرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ دن ایسے ہوگا، تشخص فیہ الابصار، قرآن نے کہا ہے، آنکھیں جب انتہائی دہشت کا کوئی منظر انسان دیکھتا ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ اللہ نے فرمایا وہ دن، ایسا دن آنے والا ہے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جنہیں احساس ہوتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے جانا ہے، ان کا دل دھڑکتا رہتا ہے، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ سارے کام کرنے کے باوجود کہتے ہیں ہم اپنے رب کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ رب کے جو احسانات ہیں اللہ نے ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انہیں ہر وقت احساس رہتا ہے کہ میرے اوپر میرے رب کا کتنا احسان ہے، کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں اس کی، لیکن پھر ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، اس کا شکر نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، یعنی پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو شعور دے دے، اللہ تعالیٰ آپ کو نور سے نواز دے، آپ کو زندگی کے مقصد سے آگاہی ہو جائے، آپ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بن جائیں، نماز کے پابند بن جائیں، اللہ کے احکامات، اللہ کا ذکر، اللہ کے احکامات کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں، تو یہ تمہارے رب کا تمہارے اوپر احسان ہے، اس پر فخر نہ کرنا، اور یہ نہ کہنا کہ میں تو بڑی عبادت کرتا ہوں، یہ کرنے کے باوجود پھر بھی ڈرتے رہنا کہ اللہ تیرا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اے اللہ وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، اگر تو نے پوچھ لیا کہ تیرے احسانات اتنے تھے، میری نعمتیں اتنی تھیں، بتاؤ ذرا ان کا حق ادا کیا یا نہیں؟ میں نے آنکھوں جیسی نعمت دی تھی، ہاتھ پاؤں دیے تھے، عقل و شعور دیا تھا، مال و دولت دیا تھا، صحت دی تھی، جوانی دی تھی، یہ ساری چیزیں اللہ پوچھے گا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کی اگر آپ سیرت پڑھیں تو وہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا کہتے ہیں ان کا رنگ بدل جاتا تھا۔ وہ نماز کے پابند لوگ تھے، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے لوگ، اور وہ نماز بھی وہ پڑھتے تھے جو اللہ کے نبی نے ان کو سکھائی تھی، اللہ کے نبی کو دیکھا تھا پڑھتے ہوئے، پھر بھی ان کے رنگ بدل جاتا تھا، ان کی زندگی، وہ کہتے ہیں رب کے سامنے پیش ہونا ہے، رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ مومن کی صفت ہوتی ہے، یہ بڑے لوگوں کی صفت ہوتی ہے، جو بڑے کردار کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، زندگی کا شعور ہوتا ہے، اپنے رب کے بارے میں پہچان ہوتی ہے کہ بھائی وہ رب محبت کرتا ہے، لیکن اگر رب نے سوال کر لیا نا، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ تو کسی چڑیا کو دیکھتے تھے، کہتے کاش میں یہ چڑیا ہوتی،
کہ دیکھو اڑ رہی ہے، ایک درخت سے دوسرے درخت پہ جا رہی ہے، کھاتی ہے پیتی ہے، مر جائے گی، اللہ اس سے پوچھے گا نہیں۔ اے صدیق تو انہیں تو اللہ کے سامنے جانا ہے، تو اس سے تو اللہ پوچھے گا۔ یہ احساس، یہ کیفیت، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی نے، یہ جو قاری صاحب نے دوسری آیت پڑھی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، دوسری رکعت میں، یہ نفس مطمئنہ جو ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے نفس جو اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن ہوتے، اللہ ان کو بیماری دے یا صحت دے، غربت دے یا امیری دے، جیسے حالات بھی اس کے اوپر آئیں، وہ اللہ کے احکامات پر مطمئن ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہوتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرمایا، اللہ ان کو کہے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہوتا ہو۔ تم رب پر راضی تھے، رب کے فیصلوں پر راضی تھے، آج رب تمہارے اوپر راضی۔ یہ وہ لوگ عظیم و شان لوگ ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو یہ آیت جب اتری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال دی ہے کہ جیسے صدیق اکبر ہے، یعنی صدیق اکبر، آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے 8 دروازوں سے بلائے جائیں گے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا، جیسے صوم الریان ہے، جی باب الریان ہے، جو روزے رکھنے والے لوگ ہوں گے، وہ ایک دروازہ جس کا ریان نام ہے اس سے داخل ہوں گے۔ اسی طرح نماز کے لیے ایک دروازہ ہوگا، صدقات کے لیے جو لوگ اس فیلڈ میں آگے ہوتے، ایک ہوتا ہے نا نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن کئی ایک عمل ایسا ہوتا ہے اس میں بہت آگے ہوتے، تو ان کو اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر کو بتایا، مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان میں سے ایک ہوں، آپ وہ آدمی ہوں گے جن کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا کہ آپ آؤ، جس دروازے سے مرضی ہے داخل ہو جاؤ۔ ایسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ کاش میں چڑیا ہوتا۔ تو یہ جو پیغام ہے نا، یہی پیغام ہے کہ ایک مسلمان محنت کرتا ہے، زندگی کا شعور بھی ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی بھی کرتا ہے، نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتا ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے، یہی باتیں پیچھے ہو رہی تھی۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اسے ہر وقت فکر رہتی ہے کہ میں نے ابھی کچھ نہیں کیا۔ جب یہ احساس ہوگا نا، پھر اور محنت کرے گا، پھر اور جو ہے نا کوشش کرے گا، نہیں تو پھر انسان مطمئن ہو کے بیٹھ جائے گا۔